بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدے کی طاقت، رب کے قدموں میں گرنے کا سکون۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کا سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ جب وہ زمین پر جھکتا ہے مگر آسمانوں کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، جب پیشانی مٹی پر ہوتی ہے مگر روح عرش کے قریب ہوتی ہے۔ یہی تو ہے سجدہ، انسان کا اپنے رب سے سب سے گہرا، سب سے سچا رابطہ۔ سجدہ صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک راز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل کہتا ہے، اے میرے رب، میں ٹوٹ گیا ہوں مگر تیرے سامنے جھک کر جڑنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آنکھیں نم ہو جاتی ہیں مگر دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، زندگی کے بوجھ، غم، پریشانیاں، سب کچھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے۔ ایسے وقت میں لوگ مختلف راستے ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی دوستوں سے بات کرتا ہے، کوئی خاموشی میں چھپ جاتا ہے، اور کوئی اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ جھکنا دراصل ٹوٹنا نہیں ہوتا، وہ بننا ہوتا ہے۔ سجدہ انسان کو خالی نہیں کرتا، بھرتا ہے۔ یہ مٹی کی صورت میں ایک ایسی کنجی ہے جو آسمانوں کے خزانے کھول دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سوچو وہ لمحہ جب تم زمین پر جھکے ہو، تمہارے ارد گرد خاموشی ہے اور تمہارا دل بس یہی کہہ رہا ہے، اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں مگر تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس لمحے زمین نہیں، آسمان تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے لفظ ختم ہو جاتے ہیں مگر سجدے کی زبان کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ رب سے بات کرتی ہے بغیر بولے، بغیر لفظوں کے۔ وہ کہتی ہے، اے رب، مجھے وہ دے جو میرے لیے بہتر ہے۔ اور رب جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سجدے میں ایک عجیب طاقت چھپی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو کمزور کو مضبوط بناتی ہے، مایوس کو امید دیتی ہے، گناہ گار کو معاف کر دیتی ہے اور غمگین دل کو خوش کر دیتی ہے۔ تم سجدہ کرو اور پھر دیکھو کیسے تمہارا دل ہلکا ہونے لگتا ہے، کیسے آنسوؤں کے ساتھ گناہ دھلنے لگتے ہیں اور کیسے دل میں روشنی اترنے لگتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جھکنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ رب کے آگے جھکنے والا تو سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا والوں کے آگے جھکنا تمہیں توڑ دیتا ہے مگر رب کے آگے جھکنا تمہیں بنا دیتا ہے۔ دنیا والے تمہارے سجدے کو کمزوری سمجھتے ہیں مگر رب کہتا ہے، یہی تو میری بندگی کی شان ہے۔ سنو، سجدہ صرف نماز کا حصہ نہیں، یہ ایک زندگی کا رویہ ہے۔ جب تم دل سے رب کے سامنے جھکتے ہو، جب تم اپنی خواہشات پر قابو پا کر کہتے ہو، میرا رب بہتر جانتا ہے، تب بھی تم سجدے میں ہوتے ہو، چاہے تمہاری پیشانی زمین پر نہ ہو۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ وہ تمہیں زمین سے آسمان تک جوڑ دیتی ہے، یہ تمہیں گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرتی ہے، یہ تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تم اکیلے نہیں،
اللہ تمہارے قریب ہے، تمہارے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ قریب۔ جب رات گہری ہو جائے اور دل بے چین ہو تو کسی انسان کو مت پکارنا، اپنے رب کو پکارنا۔ وضو کرو، جائے نماز بچھاؤ اور سجدے میں گر جاؤ۔ تم دیکھو گے تمہارا غم ہلکا ہونے لگے گا، تمہارا دل سکون سے بھر جائے گا اور تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسو تمہاری روح کو دھو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہی تو ہے راز بندگی، یہی تو ہے سجدے کی طاقت کہ تم مٹی پر گر کر عرش کے قریب ہو جاتے ہو۔ دوستو، اگلی بار جب تم سجدے میں جاؤ تو صرف نماز ادا نہ کرو، اپنا دل رکھ دو، اپنا غم رکھ دو، اپنی امید رکھ دو۔ پھر دیکھو تمہاری زندگی بدل جائے گی، کیونکہ جو رب کے قدموں میں گر جائے دنیا اس کے قدموں میں گرنے لگتی ہے۔ خوبصورت دعا: اے میرے رب، ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر تیرا در، تیری رحمت، تیرا سجدہ ہمارے لیے امید ہے۔ اے اللہ، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو شفاعت بنا اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنا خوف اور اپنا ذکر بسا دے۔ یا رب، جب دنیا ہم سے منہ موڑ لے تو ہمیں اپنی طرف موڑ لے۔ جب ہم ٹوٹ جائیں تو اپنے سجدے میں ہمیں جوڑ دے۔ جب ہم گناہ میں ڈوب جائیں تو سجدے کے نور سے ہمیں نکال لے۔ یا اللہ، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے چہرے قیامت کے دن سجدوں کے نور سے روشن ہوں، اور ہمیں ان میں شامل فرما جو دنیا میں تیرے آگے جھکتے رہیں تاکہ آخرت میں عزت سے سر اٹھا سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لب پہ دعا، دل میں سکون، آنکھ میں نور، ایسا سجدہ نصیب ہو ہر نماز کے حضور۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔